بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کی بات کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اور درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمیں معلوم ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ایام آ رہے ہیں، جو ذوالحجہ کے جو 10 دن آ رہے ہیں، وہ اس سال کے پورے سال کے سب سے افضل ترین دن ہے، پورے سال کے افضل ترین دن ہے۔ ان دنوں میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہو، کیونکہ 10 دن ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان دنوں کا عمل پورے سال کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا، اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کا عمل ہے۔ تو آئیے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے نیک اعمال ہیں جو ہم ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں، وہ کون سے نیک اعمال ہیں جو ہم 10 دنوں میں ان 10 دنوں میں کر سکتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے نماز کی فضیلت رکھوں گا، کیونکہ نماز اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے شہادتین کے بعد، جس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، ای العمل احب الی اللہ، اے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، یا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اول وقت پہ ادا کرنا، نماز کو اول وقت پہ پڑھنا۔ تو صحابی نے پوچھا ثم ای، یعنی اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ احسان کرنا اور نیک سلوک کرنا ہے۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو اگر اس حدیث پہ غور کیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اول وقت پہ نماز پڑھنا، اول وقت پہ فرض نماز پڑھنا سب سے نیک عمل ہے، سب سے نیک عمل ہے۔ اسی طرح عزیز دوستوں ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی جو نماز ہیں وہ اول وقت پہ ادا کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں ان کی بھی حفاظت کریں، تاکہ ہمارے فرضوں میں جو کوتاہی رہ جائے وہ سنتوں سے پوری ہو جائے۔ اور اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم وطر کی نماز اور چاشت کی نماز کا بھی اہتمام کریں ان دنوں میں، آنے والے دنوں میں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم قربت حاصل کر سکیں۔ اسی طرح عزیز دوستوں ساتھیوں، ان دنوں کے نیک اعمال میں روزہ بھی شامل ہے کہ انسان ایک نفلی روزہ رکھے، اور حسب استطاعت اور اپنی طاقت کے مطابق جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو توفیق دے، اسے چاہیے کہ وہ نفلی روزہ بھی رکھے ان دنوں میں، کیونکہ صحابہ کرام اور دوسرے تابعین اور ان کے بعد آنے والے جو نیک اور صالحین تھے ان سے یہ مروی ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں روزہ بھی رکھتے تھے، ان 10 دنوں میں روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو ان 10 دنوں کے جو نیک اعمال ہیں ان میں روزہ رکھنا بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں ساتھیوں،
روزہ ایک بہت عظیم عبادت ہے جو ان افضل ایام میں، جو کہ فضیلت والے دن ہیں ذوالحجہ کے، ایک انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے اپنے استطاعت کے مطابق روزہ رکھے۔ اسی طرح عزیز دوستوں اور ساتھیوں، صدقہ اور خیرات کرنا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آیات میں صدقے کی تلقین کی ہے۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، تھوڑا سا بھی صدقہ کرنے سے کوئی کسی کے مال میں کمی نہیں ہو جاتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل یزید، بلکہ صدقے سے انسان کا مال زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن، جو کہ 50,000 سال کا دن ہوگا اور سورج لوگوں کے سر پہ ہوگا، تو ہر شخص اس دن سایہ ڈھونڈ رہا ہوگا، مگر جو صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا کثرت سے، وہ اپنے صدقے کے سائے نیچے ہوگا۔ کل امرئ یوم القیامت تحت ظل صدقته، کہ ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، اس کا صدقہ اسے سایہ کرے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ان دنوں میں کثرت سے تکبیر کہنا، اور تکبیر کا یہ صیغہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ان دنوں میں بازاروں میں اور مسجدوں میں اور گھروں میں کثرت سے تکبیر کہتے تھے، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ فرمایا فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، تو اس میں تحلیل اور تکبیر اور تحمید کثرت سے کہو، یعنی تکبیرات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بازاروں میں نکل کے اونچی آواز سے تکبیر کہتے تھے، یہاں تک کہ بازار والے بھی ان کے ساتھ ساتھ تکبیر کہتے تھے، اور مدینہ کے بازار تکبیروں سے ان دنوں میں گونج اٹھتے تھے۔ تو عزیز دوستوں ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں اور بازاروں میں اونچی آواز سے تکبیرات کہیں۔ اسی طرح عزیز دوستوں ساتھیوں، ان دنوں کے نیک اعمال میں قربانی ایک بہت عظیم عمل ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اسے اس کے بدلے ہر قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے اسے نیکی ملتی، اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ اتنا عظیم اجر و ثواب ہے قربانی کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور کا خون بہاتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے نام پہ قربانی کرتے ہیں، اور پھر یہی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رزق بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور یہ بہت بڑی اور بہت عظیم عبادت ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنی آیات میں نماز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی بھی کرو، تو قربانی کو نماز کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح عزیز دوستوں ساتھیوں، ان 10 دنوں میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص روزانہ 3 پارے پڑھتا ہے تو ان 10 دنوں میں پورے قرآن کا ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کثرت سے استغفار اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، خاص طور پہ صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ روزانہ باقاعدگی سے کرے، کیونکہ صبح و شام کے اذکار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کی حفاظت ہوتی ہے، اور ان اذکار کی اور بھی بہت سی فضیلت اور خصوصیات ہیں۔ اسی طرح عزیز دوستوں ساتھیوں، اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور دوسرے کو زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ بھی ان نیک اعمال میں سے ہے جو ان دنوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مسلمانوں کی
کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کی مدد کرنا، یہ بھی ان دنوں کے نیک اعمال میں سے ہے۔ اور اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، صلہ رحمی کرنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اور لوگوں کو، جاننے والے اور نہ جاننے والوں کو سلام کرنا، اور لوگوں کو کھلانا پلانا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا، اور اسی طرح مریض کی زیارت کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا کثرت سے، اور اسی طرح وعدے کو پورا کرنا، اور جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں سے ہر نیکی کے کام میں تعاون کرنا، اور بھی بہت سے ایسے اعمال ہیں، بہت سے ایسے نیک اعمال ہیں جو ان دنوں میں کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے عزیز دوستو ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔